زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین. ناظرین کرام، قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں. لوگ قربانی کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں اور خصوصی طور پر جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے ادھر ادھر جا بھی رہے ہیں اور علماء کرام سے سوالات بھی کر رہے ہیں کیسا جانور ہو کیا نہیں. تو مجھ تک بھی کافی لوگوں کے میسج آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ سب کی اصلاح ہو جائے اور سب کے علم میں اضافہ ہو جائے. تو تمام حضرات ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھیے اور ہو سکے تو لوگوں کو آپ شیئر بھی کیجیے تاکہ تمام لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے. تو ہم جانتے ہیں قربانی کے متعلق کتابوں کے متعلق سے کہ کتابوں میں شریعت نے ہمیں قربانی کے بارے میں کیا علم دیا ہے. سب سے پہلے قربانی کہتے کسے اسے ہم سمجھتے ہیں. قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے، جیسے کہ نماز روزہ ہے یہ جسمانی عبادت ہے، ویسے ہی قربانی ہے یہ مالی عبادت ہے. یعنی کہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے، ہم اپنا حق حلال کا مال خرچ کر کے جانور خریدتے ہیں اور اس کے مقررہ دن میں قربانی کرتے ہیں. تو اس سے قربانی میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، اس لیے اسے مالی عبادت کہتے ہیں. جو مالک کے نصاب پر واجب ہے، جو مالدار پر واجب ہے، غریب پر نہیں ہے. خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے. اب یہ کس پر ہے یہ بھی آپ سماعت فرمائیے. مقیم پر ہے. پہلے تو مسلمان ہونا چاہیے، دوسرا مقیم ہونا چاہیے، تیسرا مالک نصاب ہونا چاہیے اور چوتھا آزاد ہونا چاہیے. کافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے تو مسلمان ہونا چاہیے. مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے تو مقیم ہونا چاہیے. اور غریب ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے یعنی مالک نصاب ہونا چاہیے. اور چوتھا غلام ہے تو اس پر بھی قربانی نہیں ہے یعنی کہ آزاد ہونا چاہیے. یہ چار شرطیں جس پر پائی جائے گی اسی پر قربانی واجب ہوتی ہے. اب کس پر واجب ہے وہ بھی سمجھ فرما لیجیے. جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے. یعنی کہ اگر عورت مالک نصاب ہو یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ کی مالکن اگر عورت ہے اس عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے. اب مسافر پر قربانی واجب نہیں. مسافر ہے حالت سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے یعنی ثواب کی نیت سے کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. جتنے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اسی کو مالک نصاب کہتے ہیں. یعنی کہ حاجت اصلیہ یعنی ضرورت کے سامان کے علاوہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے. جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے. حاجت اصلیہ کے علاوہ ضرورت کے سامان کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہو جو حاجت اصلیہ سے باہر ہو، جو مالک نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس ایسے شخص پر قربانی ادا کرنا واجب ہے. اب قربانی کا وقت کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک قربانی کا وقت ہے. یعنی 3 دن اور 2 راتیں ہیں، لیکن 10ویں ذی الحجہ سب سے افضل ہے، پھر 11ویں ذی الحجہ اور پھر 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے. شہر میں قربانی کی جائے تو شرط کیا ہے؟ شہر کے اندر اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو کیا شرط ہے؟ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، یعنی عید کی نماز پڑھے اس کے بعد میں ہی قربانی کرے، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے. اور اگر دیہات میں گاؤں میں چونکہ نماز عید نہیں ہے
اس لیے صبح صادق سے قربانی ہو سکتی ہے. یعنی جس گاؤں کے اندر عیدگاہ نہ ہو یا عید کی نماز کا کوئی اہتمام نہ ہو تو وہ لوگ صبح صادق کے بعد عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی ادا کر سکتے ہیں، ان کی قربانی ادا ہو جائے گی. قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے. یعنی کچھ لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں یا غیروں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد میں یا غیروں کی باتیں سن کر کے یہ دماغ میں گھسا لیتے ہیں یا دماغ میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم قربانی کر کے جانور پر ظلم کیوں کریں، ہم اس کے بدلے میں قیمت ادا کر دے یا وہ جانور خرید کر کے آزاد کر دے، صدقہ کر دے، تو کیا یہ کام نہیں چل سکتا؟ کیا اس سے ہماری قربانی ادا نہیں ہو جائے گی؟ تو ایسے لوگ کان کھول کر کے سن لے کہ قربانی کے دنوں کے اندر، قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، آپ پر اس کا واجب برقرار ہی رہے گا، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کا صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے. قربانی کا دن تھا اور آپ نے قربانی کا جانور خرید رکھا ہے لیکن آپ نے قربانی ادا نہیں کی اور قربانی کا دن گزر گیا، تو اب اس جانور کو آپ قربانی نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ کر دے. یا آپ پر قربانی واجب تھی اور آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اب آپ اس کی قیمت ادا کر دے. اس طریقے سے آپ کو قربانی ادا کرنی پڑے گی. اب قربانی کے اندر کون لوگ شریک ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں. جب قربانی کی شرطیں پائی جائے جو اوپر آپ کو میں نے بیان کی، آگے آپ نے سنی، یہ شرطیں پائی جائے جن کا اوپر بیان ہو چکا، تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ ادا کرنا واجب ہے. اس سے کم ہے تو نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7 میں سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. یعنی جتنے بھی لوگ قربانی میں شریک ہوئے ہیں، حصے والی قربانی کے اندر 7 انسان شریک ہوئے اور 7 میں سے کسی بھی ایک انسان کا حصہ 7 میں سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. تمام کے تمام حصے داروں کا گوشت برابر تقسیم ہونا چاہیے 7 حصوں کے اندر. ہاں اگر حصے دار کم ہو، 2، 3، 4 یا 5 ہو اور 7 میں سے زیادہ گوشت اگر ملتا ہے تو قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی، اس میں کسی کا بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. اب قربانی کے شریکوں کی نیت، قربانی میں جو شرکت کرتے ہیں ان تمام کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ان تمام کی نیت ثواب حاصل کرنا چاہیے. یعنی کہ ثواب کی نیت سے وہ شریک ہوتے ہیں تو آپ کی قربانی ادا ہوگی. اگر کسی کی بھی نیت، 7 میں سے کسی کی بھی ایک کی نیت اگر گوشت حاصل کرنا ہو، ثواب حاصل کرنا نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. اور ہاں اس حصے کے اندر اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو وہ عقیقہ کرنے والا بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کا عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا. انشاءاللہ بس یہ کچھ گفتگو تھی اور انشاءاللہ کچھ جانوروں کے متعلق اگلے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نیا ویڈیو لے کر کے آؤں گا کہ جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے، کون سے جانور قربان کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد. اللہ حافظ. وما اللہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم.